السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ دوسری کتاب لیکچر 2 حصہ B3 الدرس الثالث سبق نمبر 3۔ اس میں جو ہے ہم 11 سے 19 تک نمبر جو ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایکسرسائز ہے یا ڈائلاگ ہے احمد اور علی کے درمیان، اس کے ذریعے سے ہم گنتی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے، اور آپ اس کو لکھیں گے ضرور انشاءاللہ۔ احمد: کم طالباً فی فصلکم یا علی؟ علی تمہاری کلاس میں کتنے طلباء ہیں؟ طالباً یہاں جو ہے یہ تمیز ہے، ہم اس کا تجزیہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم عام طور پر سوالوں کا تجزیہ نہیں کرتے ہیں۔ علی: فی فصلنا 14 طالباً، ہماری کلاس میں 14 طلباء ہیں۔ فی حرف جر، فصلی اسم مجرور وہو مضاف، فی فصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، لا مضاف الیہ، 14 مبتدا مؤخر، اور طالباً تمیز۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مرکب جو ہے اس کو ہم مبتدا کہہ رہے ہیں۔ 14 آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہر حرف پر پتہ ہے، یہ مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب ہوتا ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، خواہ یہ مرفوع ہو یا مجرور ہو، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ 11 سے 19 تک نمبر مبنی ہیں۔ احمد الطلاب فی فصلنا اکثر، ہماری کلاس میں طلبہ زیادہ ہیں۔ اکثر اسم تفضیل، کثیر اکبر۔ الطلاب مبتدا، فی حرف جر، فصلی اسم مجرور وہو مضاف، فی فصلی جار مجرور، لیکن ہم اسے شبہ جملہ خبر نہیں کہیں گے۔ اکبر جو ہے وہ اسم تبدیل ہے اور وہ خبر ہے، نام مضاف الیہ۔ فیہ 19 طالباً، اس میں 16 طلبہ ہیں۔ فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، 19 مبتدا مؤخر، اور طالباً تمیز۔ 11 سے 99 تک معدود جو چیز شمار کی جائے وہ ہمیشہ تمیز ہوگی۔ تمیز ہمیشہ واحد، معرفہ، غیر معین اور منصوب ہوگی۔ 3 سے 10 تک معدود چیز جو شمار کی جائے وہ مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے۔ 14 کتابیں، 14 کتاباً، 14 قلم، 14 قلماً، 14 مکانات، 14 بیتاً، 14 لڑکے، 14 ولداً، سب جو ہیں منصوب ہیں یہ ان پہ، اور یہ 14 جو ہے وہ منصوب ہے۔ مسم الطالب الجدید الذی جاء امس، نئے طالب علم کا نام کیا ہے جو کل آیا ہے؟ علی: اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے۔ اسم مبتدا وہو مضاف، وہ مضاف الیہ، اور اسامۃ خبر۔ احمد: ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے۔ ہوا مبتدا، طویل خبر، اور جدا مفعول مطلق۔ جدا طویل کی نعت نہیں ہے، اگر اس طویل کی نعت آئے گی تو وہ مرفوع ہوگی، تو یہاں پر جدا جو ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ بھلا ہوا طویل جدا، یقیناً وہ بہت لمبا ہے۔ پہلے ہم نے حرف جواب میں نعم اور لا استعمال کیا ہے، اب ہم بلا بھی استعمال کریں گے۔
جب نفی میں سوال کیا جائے اور اس کا جواب اگر اثبات میں ہو تو بلا استعمال ہوگا۔ یہاں سوال نفی میں کیا ایسا نہیں ہے تو آپ بلا یعنی کہ یقیناً کہیں گے۔ وَلَٰكِنَّ حَامِدًا أَطْوَلُ مِنْهُ، اور لیکن حامد اس سے لمبا ہے۔ ہم نے کورس کے شروع میں کہا تھا اگر اسم مرفوع منصوب یا مجرور ہو تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ حامدن سے حامدن بننے کی کیا وجہ ہے؟ حامدن منصوب اس لیے ہے کیونکہ حامدن اسم لاکنہ ہے اور اسم لاکنہ جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ انا اور اخوات و انا کا جب اسم آئے گا تو وہ منصوب ہوگا، لاکنہ جو ہے وہ اخوات و انا ہے۔ واو حرف عطف، لاکنہ اخوات و انا، حامدن اسم لاکنہ، کیونکہ انا و اخوات و انا اسم کو منصوب بناتے ہیں، اس لیے حامدن جو ہے منصوب ہے۔ اطول خبر لاکنہ اسم تفضیل ہے اور منہ جار مجرور، کیونکہ حرف جر من اطوالو جو کہ اسم تفضیل کے بعد آیا ہے، اس لیے اطوالو جو ہے یہاں موازنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ حَامِدًا أَطْوَلُ مِنْهُ، اور لیکن حامد اس سے لمبا ہے، یہاں منہ کا مطلب ہے اس سے۔ إِنَّهُ أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي فَصْلِنَا، ابراہیم ہماری کلاس کا سب سے لمبا طالب علم ہے۔ انا حرف توکید و نصب، ہو اسم انا، و اطوال خبر انا، طالب مضاف الیہ، فی فصلی جار مجرور، یہ خبر نہیں ہے، خبر پہلے آ چکی جو کہ اطوال تھی، نا مضاف الیہ۔ ومن اطول طالب فی فصلکم، تمہاری کلاس کا سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ احمد۔ اطول طالب فی فصلنا ابراہیم، ابراہیم ہماری کلاس کا سب سے لمبا طالب علم ہے۔ اطول مبتدا وہو مضاف، طالب مضاف الیہ، فی فصلی جار مجرور، نا مضاف الیہ اور ابراہیم خبر۔ علی دفترو کا ہاذا یا احمد، احمد کیا یہ تمہاری نوٹ بک ہے؟ انا خطہ کا جمیل جدا، ماشاء اللہ یقیناً تمہاری ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، جو اللہ چاہے جیسا اللہ چاہے۔ انا حرف توکید و نصب، خطہ اسم انا وہو مضاف، کا مضاف الیہ، جمیل خبر انا، اور جدا مفعول مطلق۔ مفعول مطلق ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن جب بھی آئے گا اس کو ضرور مینشن کریں گے۔ احمد شکراً یا علی، خطی جمیل و خطو کا اجمل، خطی دو لفظ ہیں۔ شکریہ علی، میری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہے اور تمہاری اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ شکراً مفعول مطلق ہے، خطو مبتدا وہو مضاف، یا متکلم نے اسے خطی بنایا ہے، یا متکلم مضاف الیہ اور جمیل خبر، واو حرف عطف، خطو مبتدا وہو مضاف، کا مضاف الیہ، اور اسم تفضیل اجملو جو ہے وہ خبر ہے۔ ہم اب 11 سے 19 تک نمبر پڑھتے ہیں۔ 11 سے 19 تک دو گروپ ہیں، جیسا 1 سے 10 میں دو گروپ تھے، ایک واحد اور دو اثنانی، ہمیشہ بطور نعت آئیں گے۔ 11 سے 19 تک نمبر مرکب میں آئیں گے، 11 سے 19 تک نمبر مرکب میں آتے ہیں۔ مرکب مطلب ہے دو الفاظ یا ایک سے زیادہ الفاظ سے بنا۔ احدہ عشرہ طالباً، احدہ عشرہ عدد تعداد ہے، اور طالباً معدود چیز جس کی گنتی کی جائے۔ اثنا عشرہ طالباً، ثلاثۃ عشرہ طالباً، اربعۃ عشرہ طالباً۔ 11 سے 19 تک معدود چیز جس کی گنتی کی گئی ہے منصوب ہے، اور ہم اسے
تمیز کہتے ہیں۔ 11 اور 12 میں مودود مذکر ہے تو پھر سب کچھ مذکر ہے۔ 11 طالباً، 12 طالباً، یہ سب جو ہے مذکر ہے۔ اگر معدود مؤنث ہے تو سب مؤنث ہے۔ 11 طالبتاً، 12 طالبتاً، تا جو ہے وہ مؤنث کی نشانی ہے۔ کیا آپ 11، 12، 12 پر زبر دیکھ رہے ہیں؟ سب پہ زبر ہے۔ یہ سب مبنی ہیں، اور مبنی کا مطلب ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، چاہے یہ مرفوع ہو یا مجرور ہو، یہ ایسے ہی رہے گا، ویسے یہ منصوب لگ رہا ہے۔ اگرچہ آپ اس سے پہلے فی یا من بھی لکھیں، یعنی کہ حرف جر بھی اگر اس سے پہلے آئے گا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ فی 11 من 11 ہی رہے گا۔ لیکن ہم جب یہ اسم مجرور کے بعد آئے گا تو اس کو مجرور کہیں گے، اعراب نہیں بدلیں گے، ویسے ہی رہیں گے۔ 11 سے 19 تک عدد جو ہے منصوب اور مبنی ہے۔ 11 سے 19 تک عدد تعداد کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ 11 میں حصہ 1 احدہ ہے اور حصہ 2 عشرہ ہے۔ 11 سے 12 میں حصہ 2 صنف میں مودود جیسا ہوگا، یعنی کہ اگر مودود مذکر ہے تو اس کا حصہ 2 مذکر ہوگا، 10 طالباً، پہلے سے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں پر۔ اگر مودود مؤنث ہے تو دوسرا حصہ مؤنث ہوگا، 10 طالباً، دونوں مؤنث ہیں۔ 13 سے تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں۔ 13 طالباً، 14 طالباً، حصہ 2 جو ہے معدود جیسا رہے گا، یہ عشرہ جو ہے معدود جیسا رہے گا، معدود طالباً ہے، اور حصہ 1 جو ہے معدود کے مخالف ہوگا صنف میں، یعنی کہ اگر طالباً مذکر ہے مودود تو پہلا حصہ جو ہے وہ مؤنث ہوگا، 13، یہاں پر طالباً مذکر ہے اور 14 مؤنث ہے۔ تو اگر مودود مذکر ہے تو حصہ 1 مؤنث ہوگا، 13 طالباً، 14 طالباً۔ اگر مودود مؤنث ہے تو اس کا حصہ 1 جو ہے وہ مذکر ہوگا، 13 طالبتاً، طالبتاً مؤنث ہے اور 13 مذکر ہے، 4 طالبتاً، 10 جو ہے وہ طالبتاً کی طرح ہی رہے گا، اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا، اگر مذکر ہے تو مذکر ہوگا۔ اب ہم یہاں جو ہے 11 سے 20 تک نمبر پڑھتے ہیں۔ 11 طالباً، 12 طالباً، 13 طالباً، 14 طالباً، 15 طالباً، 16 طالباً، 17 طالباً، 18 طالباً، 19 طالباً، 20 طالباً۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ 13 سے جو ہے وہ اگر مودود مذکر ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں، جو حصہ اول ہے، جو پہلا حصہ ہے وہ مؤنث ہے، جبکہ 11 اور 12 میں سب مذکر تھا۔ 20 اب دیکھ رہے ہیں مومنون، مسلمون، مدرسون، مومنون کے ساتھ مفاصلیت رکھتا ہے، یہ جمع مذکر سالم کے وزن پر ہے۔
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 یہ جو سب ہیں یہ جمع مذکر سالم کے وزن پر ہی ہوں گے۔ یاد رکھیں 11 سے 19 تک عدد جو ہے وہ مبنی ہے، ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے۔ ذهب 13 طالبا الى المسجد، ذهب حامد الى المسجد، ذهب فعل ہے، حامد فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ الى المسجد جار مجرور۔ ذهب 13 طالبا الى المسجد، ذهب فعل ہے، 13 فاعل ہے، ہم اسے یہاں مرفوع کہیں گے، حالانکہ یہ منصوب لگ رہا ہے لیکن کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو یہ یہاں پر 13 مرفوع ہے۔ طالباً تمیز اور یہ ہمیشہ تمیز ہی رہے گی۔ الی المسجد جار مجرور۔ فی فصلنا 14 طالباً، ہماری کلاس میں 14 طالب علم ہیں۔ فی حرف جر، فصلی اسم مجرور وہو مضاف، فی فصلی جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، نام مضاف الیہ، 14 مبتدا مؤخر، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو 14 یہاں پر مرفوع ہے اور طالباً تمیز۔ فی 19 طالباً، اس میں 16 طلبہ ہیں۔ فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، 19 مبتدا مؤخر تو یہ مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے اور طالباً تمیز۔ اب ہم جو ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے اپنی جو ڈائلاگ کے ترجمہ کر رہے تھے اور اس کا تجزیہ کر رہے تھے وہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ علی، من حاذا الفتى الذی معک یا احمد کأنہ اخوک، احمد یہ نوجوان کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے، لگتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ احمد، نعم ہوا اخی الشقیق، ہاں وہ میرا سگا بھائی ہے۔ ہوا بیتنا الجدید، ہوا مبتدا، بیت خبر، وہو مضاف، نام مضاف الیہ، اور الجدید بیت کی نعت ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی چیز نہیں آ سکتی، لہذا اگر نعت آنی ہے تو وہ مضاف الیہ کے بعد آئے گی، مضاف الیہ اور پھر یہ اس کے بعد نعت آئی ہے۔ ہوا بیت الجدید، ہوا مبتدا، بیت خبر، وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ اور الجدید بیت کی نعت ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ یا متکلم نے بیتو کو بیتی بنایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ کے بعد جو ہے وہ نعت آئی ہے۔ احمد، نعم ہوا اخی الشقیق، ہاں وہ میرا سگا بھائی ہے۔ ہوا مبتدا، اخو خبر، وہو مضاف، یا متکلم نے اخو کو اخی بنایا ہے، یا متکلم مضاف الیہ اور الشقیق اخو کی نعت ہے، دونوں مرفوع ہیں، یہ مضاف الیہ کے بعد نعت آئی ہے۔ علی اکبر منک ہوا ام اصغر، وہ تم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ام اور آ کا استعمال۔ ہوا اصغر منی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ ہوا مبتدا، اصغر خبر اور منی جار مجرور، کیونکہ حرف جر من کے بعد اصغر آیا ہے جو کہ اسم و تبدیل ہے، اس لیے اصغر موازنے کے لیے استعمال ہو گیا، یہ جو ہے کیونکہ من کے بعد آیا ہے۔ علی فی ایل مہاجین انت یا اخی، کیا تم کس ہاسٹل میں ہو میرے بھائی؟ احمد، انا
فی الماجی الخمیسی وہو بعید جدا عن الجامعتی، میں ہاسٹل نمبر 5 میں ہوں اور وہ یونیورسٹی سے بہت دور ہے۔ انا مبتدا فی المہجی جار مجرور شبہ جملہ خبر، الخمیسی نعت، واو حرف عطف، انا مبتدا بعید خبر، جدا مفعول مطلق، یہ خبر یہاں غلط لکھ دیا ہے، عن الجامعتی جار مجرور۔ علی انا فی الماجی الثامنہ وابعد من محاجکم، میں ہاسٹل نمبر 8 میں ہوں اور وہ تمہارے ہاسٹل سے مزید دور ہے۔ ابعد اسم تفضیل، من اس کے بعد آیا ہے تو یہ یہاں پر موازنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انا مبتدا فی الماجی جار مجرور شبہ جملہ خبر، الثامنہ نعت، واو حرف عطف، ہوا مبتدا، ابعد خبر، من حرف جر، مہجی اسم مجرور، وہوا مضاف، فی المہجی جار مجرور۔ اس کو شبہ جملہ خبر نہیں کہیں گے، ابعد خبر پہلے آ چکی ہے اور کم مضاف الیہ، کیونکہ حرف جر من ابعد اسم تفضیل کے بعد آیا ہے، اس لیے ابعد موازنے کے لیے ہے۔ احمد ایہما احسن، دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ احسن اسم تفضیل، حسن احسن ممنوع من صرف۔ علی المہجع الخامس احسن، فإن غرفہ اوسع ونوافذہ اکبر ومراجدہ انظف والسرور التی فیہ اجمل۔ ہاسٹل نمبر 5 بہتر ہے کیونکہ اس کے کمرے زیادہ کشادہ ہیں، اوسع، اور اس کی کھڑکیاں بڑی ہیں، اکبر، اور اس کے بیت الخلاء زیادہ صاف ستھرے ہیں، انظف، اور اس میں جو بستر ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہیں، اجمل۔ المہجع مبتدا، احسن خبر، الخامس نعت، واو حرف عطف، ان حرف توکید و نصب، غرفہ اسم ان وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، اوسع خبر ان، واو حرف عطف، نوافذ معطوف علی غرفہ وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، اکبر خبر، واو حرف عطف، مراحیض معطوف علی غرفہ وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، انظف خبر، واو حرف عطف، السرور معطوف علی غرفہ، التی اسم موصول اور فیہ جار مجرور، اور اجمل خبر، حسن اسم تفضیل، احسن، غرفۃ جمع غرف، منصوب غرفہ، غرفۃ واحد، وسیع اسم تفضیل، اوسع، کبیر اسم تفضیل، اکبر، نظیف اسم تفضیل، انظف، جمیل اسم تفضیل، اجمل، مرحاض جمع مراحید، وزن اس کا مفاعیل، یہ وزن یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس میں ایکسرسائز میں سوال ہیں جن کے ہمیں جواب دینے ہیں، اور ہم جواب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ کم طالباً فی الفصل احمد، احمد کی کلاس میں کتنے طلباء ہیں؟ طالباً جو ہے وہ تمیز ہے، فی الفصل احمد یا فیہ 19 طالباً، اس کی کلاس میں 16 طلباء ہیں، فی فصلی یا فیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، 19 مبتدا مؤخر، 19 مرفوع۔
کیونکہ مبتدا ہے، اور طالباً تمیز. کم طالباً فی الفصل علی، علی کی کلاس میں کتنے طلباء ہیں؟ فی الفصل علی، یا کہیں گے فیہ اربعۃ عشرہ طالباً، اس کی کلاس میں 14 طلباء ہیں. فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اربعۃ عشرہ مبتدا مؤخر، اور طالباً تمیز. من اطول طالب فی الفصل احمد، احمد کی کلاس میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ اطول طالب فی الفصل ہی ابراہیم، ابراہیم اس کی کلاس کا سب سے لمبا طالب علم ہے. اطول مبتدا وہو مضاف، طالب مضاف الیہ، فی الفصل جار مجرور، ہی مضاف الیہ، اور ابراہیم خبر. ومن اطول طالب فی الفصل علی، علی کی کلاس میں کا سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ اطول طالب فی فصلہ حامد، حامد اس کی کلاس کا سب سے لمبا طالب علم ہے. اطول مبتدا وہو مضاف، طالب مضاف الیہ، فی فصل جار مجرور، ہی مضاف الیہ، اور حامد خبر. اس ایکسرسائز میں ہمیں صحیح اور غلط کرنے. الطالب الجدید الذی جاء امس اسمہ اسامہ، صحیح. جو نیا طالب علم ہے جو کل آیا تھا اس کا نام اسامہ ہے، صحیح. حامد فی فصل احمد، حامد جو ہے احمد کی کلاس میں ہے، غلط، علی کی کلاس میں. الماجعون ثامن غرفہ اوسع، غلط، المہجع خامس. المہجع ثامن ابعد من مہجع الخامس، صحیح، دور ہے ہاسٹل 5 سے ہاسٹل 8 دور ہے. اس ایکسرسائز میں جو ہے ہمیں اسم و تبدیل جیسی کہ اس میں مثال دی ہوئی ہے اس کے حساب سے کرنا ہے، اور ہم اس میں پہلے 3 کریں گے یہاں پر، پھر باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے مکمل. یہ 2 شروع کی جو مثالیں، عاصم طویل و حامد اطول منہ، عاصم لمبا ہے اور حامد اس سے لمبا ہے. عاصم مبتدا، طویل خبر، واو حرف وصل، حامد مبتدا، اطول خبر، اور منہ جار مجرور. کیونکہ حرف جر اطول کے بعد آیا ہے جو کہ اس میں تبدیل ہے، اس لیے یہاں اطول موازنے کے لیے استعمال ہوا ہے. آمنۃ صغیرۃ و زینب اصغر منہا، آمنہ لمبی ہے اور زینب اس سے لمبی ہے. آمنۃ مبتدا، صغیرۃ خبر، واو حرف وصل، زینب مبتدا، اصغر خبر، اور منہا جار مجرور. اسم و تبدیل مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا. یہ تمام مثالیں موازنے کی ہیں کیونکہ حرف جر من اسم و تبدیل کے بعد آ رہا ہے. ھذا الکتاب اسہل من ذالک یا من ذاک، دونوں ایک ہی بات ہے، یہ کتاب اس سے زیادہ آسان ہے. ھذا مبتدا اسم و اشارہ، الکتاب اسم معرفہ اسم و اشارہ کے بعد بدل، اسہل خبر، اور من ذاکا یا من ذالکا جار مجرور. ھذہ السیارۃ اجمل من تلک، یہ گاڑی اس سے زیادہ خوبصورت ہے. ھذہ مبتدا اسم و اشارہ ہے، مؤنث ہے. السیارۃ مؤنث بدل، اجمل خبر، اور من تلک جار مجرور. حمزہ اکبر منی سن، حمزہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے.
حمزہ تو مبتدا، اکبر و خبر، منی جار مجرور اور سنن تمیز۔ حمزہ تو اکبر و منی، حمزہ مجھ سے بڑا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ ایک ابہام ہے، حمزہ مجھ سے کس چیز میں بڑا ہے، یہ ایک ابہام ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے تمیز استعمال ہوتی ہے۔ تمیز کا کام ہے جملے میں ابہام کو دور کرنا۔ حمزہ تو اکبر و منی سنن، حمزہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، سنن تمیز آ گئی یہاں پر۔ حمزہ تو اکبر و منی مالن، حمزہ مجھ سے زیادہ امیر ہے، یہاں پر مالن جو ہے وہ تمیز آ گئی، تو آپ کو پتہ چل گیا حمزہ جو ہے وہ آپ سے کس چیز میں زیادہ بہتر ہے۔ جملے میں ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لاتے ہیں۔ موازنے میں جب آپ اسم استعمال کرتے ہیں جو منصوب ہے، یہ تمیز ہے۔ آپ اسم کو کسی ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں احادہ عشرہ کہوں تو 11 کیا ہے، پھر مجھے وضاحت کے لیے تمیز لانا ہوگی۔ اگر میں ثلاثۃ عشرہ کہوں تو 13 کیا ہے، پھر مجھے تمیز جیسے طالباً، کتاباً، بیتاً، مسجداً وضاحت کے لیے لانی ہے۔ تمیز ہمیشہ واحد، معرفہ اور منصوب ہوگی۔ 11 سے 99 تک معدود جو چیز شمار کی جائے وہ ہمیشہ تمیز ہوگی، 11 سے 99 تک۔ 3 سے 10 تک معدود چیز جو شمار کی جائے اصل میں تمیز ہے، لیکن ہم اسے تمیز نہیں کہتے کیونکہ یہ منصوب نہیں ہے، یہ مجرور ہے، ہم اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ہلو تمہاری یہ جو ہم نے ایک ایکسرسائز چھوٹی سی زبانی کی تھی، اس کے اس میں جوابات ہیں۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی۔ خاصی انفارمیشن تھی، ہم اگر لکھیں گے اور تجزیہ اچھی طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔